جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے ہماری جو لاسٹ ویڈیو کے متعلق کہ وہ 4-5 ترجمان جو ہیں وہ کون ہیں جو کہ ڈبل گیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں۔ تو ان میں دو تو میرا خیال ہے آپ کو بڑا کلیئر ہو جائیں گے، اب ہوں گے۔ کچھ تو ان کی آپس کی جو چکلش ہے اس سے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں، اور کچھ ایک بڑا اچھا کلیئر اشارہ گزشتہ روز اوریہ مقبول جان صاحب نے ٹویٹر پہ دیا، وہ بہت کلیئر تھا۔ اس سے تو لوگوں کو بالکل سمجھ ایک بندے کی آ جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال کچھ جو نیو کمرز ہیں، کہہ لیں کہ ینگسٹرز، انہیں ابھی پتہ نہیں ہے 2008 میں کیا معاملہ تھا، تو ان کے لیے ہم انہیں بتا دیتے ہیں۔ جو اوریہ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا وہ 2008 کا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو ہم نے بات کی کہ 3-4 لوگ ہیں ڈبل گیم کر رہے، ان میں سے جو نمبر 1 شخصیت ہیں ان کا انہوں نے بتایا کہ 2008 میں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اس شخصیت کا کہا تھا کہ انہیں 4 لاکھ روپے ماہوار تنخواہ پر ڈی جی پی آر جو ہے وہاں پر انہیں رکھ لیا جائے۔ اس وقت ظاہر ہے اوریہ صاحب بھی اہم پوسٹ پہ تھے، بیوروکریسی کا حصہ تھے، تو وہ خود اس بات کے گواہ ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں جس شخص کو 2008 میں اتنی باری تنخواہ، ذرا حساب آپ نے لگانا ہے روپے کی قدر کا، مہنگائی کا، 15 سال پہلے کیا حالات تھے اور ابھی کیا ہیں، اور 4 لاکھ روپے کا مطلب ابھی کے کتنے لاکھ ہوں گے۔ تو وہ شخصیت جو تھی وہ رؤف حسن وہ تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو رکھیں، اور فواد حسن فواد کے وہ بھائی بھی ہیں، وہ اس وقت نگراں وزیر ہیں، اور پھر وہ بہت زیادہ قریب بھی رہے شریف فیملی اور مسلم لیگ نون کے۔ تو ان پر بھی شکوک و شبہات جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی ہو رہے تھے، اور اب ان کا جو میچ پڑ گیا ہے شیر افضل مروت سے، تو دوسرے صاحب بھی ان پر بھی شیر افضل مروت پر بھی شکوک و شبہات پارٹی کے اندر ہی ہو رہے تھے، اور اس کا اظہار حامد خان نے آج تو سب کو پتہ ہے، ہمیں خود تقریباً 2 مہینے پہلے انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب جب اٹک جیل میں تھے تو وہ وہاں ایڈجسٹ کر گئے تھے اور وہ خوش تھے وہاں، اور انہیں کافی ایریا بھی زیادہ ملا اور ایکسرسائز کرتے تھے، یعنی وہ سیٹل تھے۔ تو پتہ نہیں چلا کہ ایک دم، کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں اور کئی وکلا ہیں، تو اس طرح کسی نے آ کے ان سے وہ سائن کروا لیے اجازت نامے کے، وکالت نامے پر، تو جا کر انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ اپلیکیشن ڈال دی کہ ہمیں آپ اڈیالہ جیل جو ہے منتقل کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب چیک کیا تو خان صاحب نے ایسی کوئی خواہش نہیں کی تھی کہ انہیں اڈیالہ جیل بھیجا جائے، لیکن وہ اب وہ صاحب جو ہیں وہ لے کر چلے گئے اپلیکیشن، ہائی کورٹ نے فوراً آرڈر کر دیا اور انہیں اڈیالہ بھی لے آئے۔ تو خان صاحب نے تھوڑا لحاظ رکھا، لیکن حامد خان صاحب کے مطابق ان سے بات انہوں نے ضرور کی تھی کہ یہ کس طرح ہو گیا، اور پھر انہوں نے بتایا اس وقت 2 مہینے پہلے کہ وہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور خان صاحب کا اس طرح وہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بات تھی تو پھر انہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی خان صاحب نے بنایا، تو اس کا مطلب ہے شاید وہ بعد میں ان کے جو اگر کوئی شک تھا یا کوئی ایسی باتیں تھیں تو وہ ان کی کلیئر ہوئی ہوں گی۔ لیکن اب دوبارہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں، رؤف حسن اور شیر افضل مروت، یہ آپس میں جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں ان کی چپکلش یا لڑائی ہے، آپ دیکھیں اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، پارٹی کو ہو رہا ہے، اور اہم موقع پہ الیکشن قریب ہیں، اور پھر پہلے ہی جو ہے وہ ڈویژن اور اس طرح کے سمبل نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور لیڈر لیس ہوئے ہیں کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں۔ اس وقت میں ان 2 لوگوں کا آپس میں ٹکرانا اور اس طرح کی بیان بازی، اس سے آپ کو اب میرا خیال ہے سمجھ جانا چاہیے کہ جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی گزشتہ روز کہ 3-4 لوگ ہیں جو ڈبل گیم میں پڑے ہیں، اور وہ 2 تو خود ہی سامنے آگے، آپ نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ جو کر رہے ہیں، اور شاید یہ ان کا آگے چلتا رہے گا معاملہ ایسے ہی، اور کچھ اور بھی ہیں۔
تو ان کا بھی آپ کو جلد انشاءاللہ باقی کا بھی پتہ لگ جائے گا. لیکن یہ دو آج ہم نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے، اگرچہ ہم نے اشارے دیے تھے. مثال کے طور پہ یہ بھی بتایا تھا کہ ان میں سے ایک صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ایک غیر ملکی شخصیت کو ملے تھے کچھ عرصہ پہلے، جب شاہ صاحب جیل میں نہیں تھے، باہر تھے. تو وہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، اور ان پر پھر شک کیا گیا. وہ رؤف حسن تھے اس وقت. تو اس طرح یہ پارٹی کے اندر جو ہے اس وقت ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ہر کوئی ایک دوسرے پر شک کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے متعلق اب ثبوت بھی اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ یہ دو شخصیات، اور دونوں کنٹروورشل ہو رہے ہیں، آپس میں لڑائی بھی کر رہے ہیں، اور موقع دیکھیں الیکشنز کے قریب. اور نقصان ظاہر ہے اس کا تو فائدہ جو سیاسی حریف ہیں ان کے، ان کو ہو رہا ہے. پہلے ہی پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں، پھر آگے سے دیکھیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ ان کے سیاسی حریف ہیں. کے پی میں جے یو آئی ہے. اور اس وقت میں اس طرح کی لڑائیاں جو ہیں، اب آپ کو بہت جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں ہم نے یہ کہا کل اور بر وقت بتایا. اور اس کے بعد ہی دیکھیں، حالانکہ یہ ہمیں پتہ تھا 1-2 مہینوں سے، لیکن تحقیق کرنی تھی کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ لوگ تو پارٹی کے اندر کہہ رہے تھے کہ فلاں پہ شک، فلاں پہ شک، لیکن چیک کیا تو پھر یہ چیزیں نکلیں. اور کل جب ہم نے بتایا اس کے بعد دیکھیں وہ آہستہ آہستہ وہ خود ہی دو لوگ جو ہیں وہ سامنے ایک دوسرے کے آگے اور جو ہے بیان بازی اس موقع پہ کر رہے ہیں جبکہ الیکشن قریب اور پارٹی کو نقصان ہوگا. ایک اور خبر آپ کو پتہ چلا ہوگا، شیر رشید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اور پہلے وہ چلہ کاٹ کے آئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چلے پر جو ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے فزیکلی فٹ بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن اب دوبارہ گرفتاری ہونا جو ہے وہ بہت سے سوالات اس پہ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ صاحب کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ جو ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے نہیں کی. وہ بڑے افسردہ بھی ہیں اس پہ. تو اب جب یہ گرفتاری ہے الیکشن، تو وہ گرفتاری کے باوجود وہ لڑیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کو اس طرح کا کوئی چیز مل جائے، کوئی فائدہ ہو جائے. لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گا ووٹر پی ٹی آئی کا. اب اگر کسی نے کوئی تہیہ کرنا تھا کہ نہیں شیر رشید ہی ہیں اور بے شک پی ٹی آئی نے نہیں ایڈجسٹمنٹ کی لیکن ان کی سائیڈ لینی ہے، تو وہ اب ڈسٹرب ہو جائے گا، کچھ پی ٹی آئی کا ہو جائے گا سارا. اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی حنیف عباسی صاحب کو ہوگا، جو ان کے سیاسی حریف ہیں، مد مقابل ہیں، اور مسلم لیگ نون ہے. تو یہ تو بڑی اب کلیئر چیزیں ہیں. اور باقی آپ دیکھیں آگے جا کے کیسے معاملات چلتے ہیں اور کون سی چیزیں مزید سامنے آتی ہیں. لیکن یہ کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں. یہ وقت مسلم لیگ نون پہ بھی آیا تھا. تو ادھر بھی آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف صاحب نے ہمیں انٹرویو میں ایک دفعہ کہہ دیا کہ 6-7 لوگ ہیں جو اسائنمنٹ پہ ہیں. جب میاں صاحب اور یہ زیر عتاب تھے اور آدھے کچھ لوگ جیلوں میں بھی تھے، تو جاوید لطیف کو اس پہ شو کا نوٹس بھی کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس میں جو اشارے دیے تھے اس میں شہباز شریف، خواجہ آصف اور ایاز صادق، اس طرح کے لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے. تو پھر انہوں نے ہی انہیں شو کاز بھی دلوایا تھا میاں صاحب پر پریشر ڈال کر. تو یہ وقت آتا ہے پارٹی پر. تو یہاں بھی اب لیکن ادھر یہ ہے کہ وہ تھے سارے ادھر وہ ویل سیٹلڈ پرانے، اور ان پہ وہ ہو رہا. یہاں نئے لوگ بھی آ گئے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کو، اس لیے وہ شکوک و شبہات، پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور پھر دونوں کی چیزیں بھی ایسی مل رہی ہیں، اور نقصان پارٹی کا اور فائدہ جو ہے وہ سیاسی حریف کو ہو رہا ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایسی جو اہم خبریں ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، اور الیکشن سے پہلے ایسی کئی چیزیں جو ہیں مزید سامنے آئیں گی جو آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.